میں نے پہلے سالوں میں بھی عرض کیا مومنین کی خدمت میں کہ ان سارے شیطانی منصوبے اور ان سارے شیطانی عزائم کا جواب کیا ہے؟ جواب جو بعض اوقات خام خیال سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی کنونشن کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی تنظیم نئی بنا لینی چاہیے، اور بنا لیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ عزاداری کے نام پر تنظیم بنا لی تاکہ پولیس سے تعلقات ہو جائیں، تاکہ انتظامیہ سے تعلقات ہو جائیں۔ عزاداری اسی جگہ پڑی ہوئی ہے اور ان کے بہت ساروں سے تعلقات استوار ہو گئے، قائم ہو گئے۔ یہ نہیں ہے راہ حل بچانے کا کہ ہم ہر روز ہر جمعے کو ایک نئی تنظیم کا اعلان کر دیں اور ہر جمعے کو تنظیم آ کر کسی اور ایشو کا اعلان کر دے۔ ایک طریقہ صدیوں سے جس نے بچایا ہے وہی طریقہ آپ بھی اپناؤ۔ عزیز من، صدیوں سے عزاداری تنظیموں نے نہیں بچائی، سنگتوں نے نہیں بچائی۔ عزاداری کس ترتیب سے بچی؟ تمام مومنین جو کرائے کے گھر میں ہو، جو اپنے ذاتی گھر میں ہو، چھوٹے گھر میں ہو، بڑے گھر میں ہو، ایک کمرے کے گھر میں ہو، حتی ہاسٹلوں میں ہو، جہاں بھی ہو، ایام عزا میں کم از کم ایک مجلس اپنے گھر میں، اپنی قیامگاہ میں ضرور برقرار کرو، جس ملک میں ہو۔ اگر پاکستان میں ہو تو لازمی ہے آپ کے لیے، بے شک چھوٹی مجلس ہو، بے شک محدود مجلس ہو، بے شک بعض ڈرتے ہیں مجلس کروانے سے، خوف ہے کیونکہ مجلس بہت مہنگی ہے۔ چند چیزیں جو بہت آسان اور مفت اور بالکل رائگان ہونی چاہیے تھیں، جن پہ ذرا برابر کچھ خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نے بہت مہنگی بنا دی۔ ان میں سے ایک مجلس عزا ہے، دینی فریضہ ہے۔ کیوں کہ پیشہ وروں نے پڑھنی ہے، پیشہ وروں نے سننی ہے، سننے والوں نے لنگر کھانا ہے، پڑھنے والوں نے لاکھوں روپیہ لینا ہے اور ان کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ اتنے لاکھوں روپے تو کسی کے پاس نہیں ہوتے، اس لیے لوگوں نے چھوڑ دیا مجلس کروانا، اپنا فریضہ چھوڑ دیا۔ شرکت کہیں کر لی ایک آدھ مجلس میں 10 دنوں کے اندر، ایک دن کے لیے، بعضوں نے سوچا ہوتا ہے، کاروباری لوگ ہیں، مصروف لوگ ہیں، سوچا ہوئے 9-10 کو شرکت کر لیں گے، اب روز روز کیا جانا، ہمیں پتہ ہے مولانا کیا پڑھیں گے۔ مولانا کے لیے مت آؤ، امام حسین کے لیے آؤ۔ مولانا کے لیے مت آؤ، اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے آؤ۔ مولانا کے لیے نہ آؤ، اپنے ضمیر کے ثبوت کے لیے آؤ کہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ اپنے عہد کی وفا کے لیے آؤ۔ یہ نہ پوچھو کون کرا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے۔ آسان ترین مجلس کرو، بغیر کسی خرچے کے مجلس کرو، اس میں نہ بجلی کا بل لگے گا، نہ لنگر کا خرچہ لگے گا۔ یہ ساری رسومات ہیں جو خود ساختہ ہیں۔ شروع کریں، یہ اہتمام کریں۔ اگر دشمن اس طرح سے پلاننگ کرتا ہے کہ آپ کی تاریخی مجالس کو بھی محدود کرنا ہے، آپ گھر گھر کے اندر مجلس شروع کر دو، ہر کمرے کے اندر مجلس شروع کر دو، ہر گھر عزا خانہ بن جائے۔ ایام عزا میں ضرور یہ کام کرو۔ آسان مجلس، آپ میں سے بہت سارے کتاب پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے کسی کی مجلس ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کی ویڈیو چلا لو، اس کی آڈیو چلا دو، کتاب پڑھ لو، خود کتاب پڑھو۔ ایک جگہ مومنین نے یہ ذکر کیا واقعہ کہ ہم نے ویڈیو سے مجلس کا اہتمام کیا اور کافی مومنین جمع ہوئے اور وہاں مجلس کی ویڈیو چلا دی کسی کی، تو وہاں ایک اور صاحب آئے جنہیں پتہ چلا کہ اس طرح کی مجالس سے تو ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، ہمیں تو لوگ بلائیں گے نہیں، پیسے کہاں سے دیں گے، فیسیں کہاں سے لے گے اگر انہوں نے اس طرح کی مجالس شروع کر دی۔ انہوں نے آ کر فتویٰ دیا کہ لوگوں، ویڈیو مجلس میں بی بی نہیں آتی۔ کہا بی بی اس میں آتی ہیں جو ہم پڑھیں، جو پیشہ ور پڑھے، فیس لے کے پڑھے، اس میں بی بی آتی ہیں۔ وہ بی بی کیا آتی ہیں؟ دیکھنے کے لیے کہ یہ کرائے کا آ کر ذکر کر رہا ہے ہمارا، یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ مومنین کا خلوص ہے، مومنین کا اخلاص ہے، جو تقویٰ ہے خدا تک پہنچتا ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ نہ تمہارا خون ان قربانیوں کا، جانوروں کا پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے،
تقوی ہے، ینالہ التقوی، تقوی خدا تک پہنچتا ہے، وہ تمہارا خلوص و نیت ہے جو خدا تک پہنچتا ہے۔ آپ خود پڑھ سکتے ہو مجلس، ایک کتاب خریدو، آپ پڑھو، کتاب کے اوپر سے مجلس پڑھو، پورا مضمون کتاب کا پڑھ دو اپنے گھر کے اندر، شک نہ کرو کہ یہ مجلس نہیں ہوئی، چونکہ اس میں پیشہ ور نہیں آیا، اس میں سر نہیں لگی، اس میں ایک پیشہ ور نہیں آیا، اس میں فلاں نہیں آیا، شک نہ کرو اپنے اعمال کے اندر۔ جس طرح نماز، اگر تنخواہ دار امام نہ پڑھائے نماز، ایک ویسے خدا کی خاطر آگے کھڑا ہو جائے، جماعت کر دے، آپ کو پڑھا دے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ایک شخص ہے، پیش نماز ہے، آپ کے علاقے میں متدین آدمی ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بھائی آپ کا امام نہیں ہے مسجد میں روزانہ پڑھا دیا کروں گا، مجھے کوئی پیسہ مسجد سے اور آپ سے نہیں چاہیے، ہیں ایسے پڑھا رہے ہیں، کیا مومنین یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فرشتے نہیں آتے، ملائکہ اس کا ثواب درج نہیں کرتے؟ کیونکہ تنخواہ نہیں لیتا، یہ پیشہ ور نہیں ہے۔ پیشہ وروں کا صرف ملائکہ ثواب ذکر کرتے ہیں، جو دین فروش ہیں، جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا نہیں ذکر کرتے۔ حتماً فیسیں لینے والے نماز پڑھائیں تاکہ ثواب بڑھے ہمارا۔ وہ بھی اسی طرح اگر مجلس کسی نے مفت پڑھ دی آپ کی، ثواب نہیں ہوا آپ کو، اگر پیشہ ور نہیں ہے ثواب نہیں ہوا آپ کو۔ اگر آپ نے خلوص دل سے یا حسین کہا، اس کا ثواب نہیں ہے، بی بی اس یا حسین کو نہیں مانتی، جو ایک عام جوان نے خلوص دل سے کہہ دیا یا حسین، اور بی بی صرف اسی کا یا حسین مانتی ہیں جس نے یا حسین کہنے کے لاکھوں روپے طے کر رکھے ہیں، ایڈوانس بینک میں ڈلوائے ہوئے ہیں، اس کو بی بی خوش ہوتی ہیں کہ یہ میرے بیٹے کا صحیح ذکر کر رہی۔ یہ خود من گھڑت باتیں بنا کر، اپنی مارکیٹ کی خاطر یہ ساری باتیں بنا کر اور لوگوں کو محروم کیا ہے۔ عزیزان، جو بھی تشیع کے لیے سازش ہوتی ہے اس کو ناکام کر سکتے ہو آپ اسی سادہ سے عمل سے، گھر گھر کی مجلس سے۔ ہمت کریں، آپ اپنے گھر کے افراد، اپنے پڑوس میں تمام مسلمانوں کو، اہل سنت کو خصوصاً دعوت دو۔ اگر جھگڑا فتنے کا احتمال نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اس میں کوئی شرارت نہیں کرنے والا، بلکہ اچھے لوگ ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، عرصے سے آنا جانا، جیسے شادیوں میں آتے جاتے ہو، اہل سنت کو شادیوں میں بلاتے ہو، اپنی مجلسوں میں بلاؤ ان کو، اور مجلس ایسی پڑھو، مجلس ایسی بیان کرو کہ اس مسلمان کو، سنی مسلمان کو بھی احساس ہو کہ حسین میرے بھی ہیں اور مجھے بھی حسین ابن علی کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے مجلس پڑھو۔ خواتین کی مجالس ہوں، مردانہ مجالس ہوں، بچوں کی مجالس ہوں، آپ اپنے محلے کے بچوں کو اکٹھا کریں، اور وہ بچے الگ سے، بچوں کی مجلس الگ رکھو۔ آپ بعض اوقات بچوں کو بٹھا دیتے ہیں بڑوں کی مجلسوں میں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ بچوں کے لیول کی، بچوں کے سطح کی مجلس رکھو، اور اگر بچوں کی سطح کی مجلس ابھی شروع کیا ہے، بیسر ٹی وی چینل نے بچوں کی مجلس کا ایک نمونہ متعارف کروانا شروع کیا ہے۔ اگر دیکھ لیں مومنین، 10 بچے 20 بچے عموماً ایک محلے کے اندر مومنین کے ہوتے ہیں، موقع دو ان بچوں کو تاکہ پیشہ وری سے نجات ملے، پیشہ وروں سے نجات ملے۔ جانتے ہو ان پیشہ وروں کو، ان کے اسکینڈل جانتے ہو، ابھی آپ ٹیکنالوجی کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، دیکھ لیا ہے ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں، یہ مجلسوں سے باہر کیا کرتے ہیں اور مجلسوں کے اندر کیا آ کر اداکاری کرتے ہیں۔ ان سے بھی نجات دو، دشمنوں سے نجات دو، بدخواہوں سے نجات دو، ظالمین سے نجات دو، گھر گھر کے اندر مجلس کو عام کریں۔